من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. یہ سورۃ الشعراء آیت نمبر 166 175 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ ہے قال انی، فرمایا لوط علیہ السلام نے لعملکم من القول، بے شک میں تمہارے عمل کو بغض کی نظر سے دیکھتا ہوں. ربی، اے میرے رب، نجنی، نجات دے مجھے، وآہلی، اور میرے گھر والوں، مما یعملون، ان کاموں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. فنجیناہ، بس ہم نے نجات دی لوط علیہ السلام وَأَهْلَهُ، اور اس کے گھر والوں، اجمعین، سب کے سب. بس ہم نے لوط اور لوط علیہ السلام کے تمام گھر والوں کو نجات دی. الا عجوزا، مگر وہ بڑھیا، فی الغابرین، جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے ہلاک کیا دوسروں. وَأَمْطَرْنَا، اور ہم نے بارش برسائی. عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ان لوگوں پر بارش برسانا. فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، پھر بری تھی بارش ڈرائے ہوئے کی. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، بے شک اس میں البتہ نشانی. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، البتہ وہ زبردست رحم فرمانے والا ہے. اس پورے رکوع میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ چلا آ رہا ہے. اس سے پہلے آپ سن چکے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت عراق شہر میں ہوئی. عراق شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش، اور اس علاقے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مخالف
نمرود بادشاہ اور آپ کے والد آزر اور آپ کی برادری اور آپ کا پورا خاندان جو شرک میں ڈوبا ہوا، کفر میں پڑا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو عراق شہر میں تبلیغ فرمائی، دعوت توحید۔ ایک قول کے مطابق 60 سال، دوسرے قول کے مطابق 70 سال، تیسرے قول کے مطابق 80 سال حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت توحید دیتے رہے، یہاں تک کہ قوم نہ سمجھے۔ اللہ جل شانہ نے آپ کو ہجرت کا حکم دیا تو آپ ملک عراق سے ہجرت کر شام میں چلے گئے، ملک شام کی طرف منتقل ہو گئے۔ آپ پر ایمان لانے والے آپ کے بھتیجے لوط علیہ السلام اور آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام، تو آپ وہاں سے ہجرت کر کر شام چلے گئے۔ شام میں میرے رب نے حضرت لوط علیہ السلام کو بعثت فرمائی صدوم شہر کے، صدوم شہر اور اس کے مضافات میں جتنے علاقے ہیں تم وہاں جا کر تبلیغ کرو، اللہ کے دعوت توحید۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تشکیل فرمائی کہ شام کے علاقے دمشق میں جاؤ اور وہاں جا کر دعوت توحید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دمشق میں چلے گئے اور لوط علیہ السلام شام صدوم شہر میں چلے گئے، تو وہاں دعوت توحید دیتے رہے۔ آپ کی وضاحت، آپ کی شرافت، آپ کے تقوی کو دیکھ کر، نیک نامی کو دیکھ کر قوم جو کہ کافر تھی، انہوں نے اپنی قوم کی ایک بیٹی کا، ایک لڑکی کا نکاح حضرت لوط علیہ السلام سے کر دیا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی اس بیوی نے اسلام قبول نہ کیا، باقی آپ کے اولاد نے اور آپ کے گھر والوں میں کچھ لوگ تھے جو ایمان لائے، باقی پوری کی پوری قوم کافر رہی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بہت سمجھایا، دعوت دی اور انہیں عذاب سے ڈرایا، قوم نہ ڈری تو برے کام میں وہ مبتلا تھی کہ بے حیائی کا کام اور برائی کا کام اور شرک اور کفر۔ حضرت لوط علیہ السلام کا چونکہ اس رکوع میں قصہ چلا آ رہا تھا، تو یہاں تک بات ہوئی کہ جب آپ دعوت دیتے رہے تو آپ کی قوم نے کہا کہ اے لوط، اگر تو باز نہ آیا تو ہم تجھے یہاں سے نکال دیں گے، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیں گے، اپنے ملک سے در بدر کر دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں تمہارے ان کاموں کو جو تم کرتے ہو بغض کی نظر سے دیکھتا ہوں، بغض کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ اور پھر اللہ سے دعا کی، اے میرے رب مجھے نجات دے، عذاب سے بچا لے اور میرے گھر والوں کو بچا لے ان کاموں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں کہ ان کاموں کی وجہ سے عذاب آئے اور یہ سب کے سب ہلاک ہوں گے۔ اے اللہ مجھے ان کاموں سے بچا لے، میں ان کاموں سے نفرت کرتا ہوں جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ کا عذاب آیا، چیخ آئی، پتھر برسے، پتھروں کی برسات ہوئی، بستی کو اٹھا لیا گیا اور انہیں اندھا کر دیا گیا اور آسمانوں پر لے جا کر ان کی بستی کو پلٹ دیا گیا۔ اب 4 عذاب، ڈراؤنی آواز، پتھروں کی برسات، چیخ اور بستی کو، پورے علاقے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زمین سے اٹھایا، آسمان پر لے جا کر پلٹ دیا، الٹا کر دیا، نیچے والے حصے کو اوپر کر دیا
اوپر والے حصے کو نیچے کر دے، اور اللہ نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان کے کچھ لوگ جو ایمان والے تھے وہ سب کے سب عذاب سے بچ گئے۔ آپ کی بیوی وہ کافرت، مشرکت، کافروں کے ساتھ رہنے والی تھی، وہ نہ بچ سکی، وہ بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی اور ہلاک ہوئی۔ ثم دمرنا الآخرین، اللہ جل شانہ نے تمام کافر و مشرکوں کو ہلاک کر ڈالا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ان لوگوں پر پتھروں کی بارش فرمائی۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، ایسی ڈراؤنی بارش جو دیکھنے والوں کو بری لگے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے، عبرت ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، ان میں سے اکثر لوگ مومن نہیں ہوتے، ایمان نہیں لاتے۔ اور بے شک تیرا رب تو اس کی ذات لاہو العزیز الرحیم، زبردست رحم فرمانے والی۔ ان آیات کریمہ میں چند مسائل ہیں، چند مزید باتیں ہیں، کچھ تفسیر ہے، وہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان آیات کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔